اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کر رہے ہیں۔ اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اس عظیم شان غزہ مارچ میں آنے والوں کو شاباش دیتا ہوں۔ رب کائنات سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر عظیم کا دعا کرتا ہوں۔ لوگوں، آپ قیمتی لوگ ہیں، آپ کا ہر قدم اللہ کے راستے میں ہے۔ تکبیر کا ہر نعرہ رضائی الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غزہ کے لیے لبیک کے نعرے یہ غزہ اور حماس کے لوگوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے اس غزہ مارچ کا اعلان کیا تو پرسوں امریکی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا لومینٹ نے پاکستان کے حکمران کو فون کیا اور اس خطرے کا اظہار کیا کہ شاید جماعت اسلامی امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور کل خوفزدہ حکمرانوں نے اسلام آباد کے سڑکوں پر ہمارے کارکنان پر تشدد کیا۔ میرے میاں اسلم کو، میرے نصر اللہ رنداوا کو، میرے کاشف چودھری کو، میرے کارکنان پر لاٹیاں برسائیں۔ سن لو، یہ لاٹیاں میاں اسلم کے بدن پر نہیں، یہ آپ لوگوں نے امیر جماعت کے دل پر لاٹیاں بھی ماری ہیں، گولیاں بھی برسائے ہیں۔ رات اسلام آباد بھر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینرز، مسجد اقصی کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد کے فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج میرے سامنے مسجد کی مؤذن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے آزان دی، بمباری
گولہ باری بمباری کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور مسجد میں شہیدوں خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم اگر میدان میں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کن و گو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کی حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یونو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈز پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طاہا نے UNO کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UNO کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا،
कपड़े पहुंचाना, ये काम अल-खिदमत फाउंडेशन तुर्की के दोस्तों के साथ मिलकर कर रही है। आज मैंने अल-खिदमत वालों से पूछा कितना फंड दिया है पाकिस्तानियों ने। उन्होंने मुझे बताया कि अब तक 1 अरब से ज्यादा फंड पाकिस्तानियों ने दिया है और हमारे लोग अल-खिदमत के कारकुनान ये उन तक पहुंचाने का एहतमाम कर रहे हैं। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारा काम गजा के मुजाहिदीन का, वहां के अवाम को बचाने का काम है, उनको असलहा पहुंचाने का काम है, उनके दुश्मन के तोपों का मुकाबला, दुश्मन के टैंकों का मुकाबला, दुश्मन के जिहादों का मुकाबला, ये तुम्हारा काम है। काश हमारे सऊदी अरब का आर्मी चीफ, ईरान का, तुर्की का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का और एक फौजी इज्तिमा भी करते, तर कांपते, इसराइल इस जंग को बंद करते। अगर हमारे इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा लबनान जाकर बॉर्डर पर खड़े होकर हाथों में हाथ लेकर एक इज्तिमाइयत का, इत्तेहाद का, यकजहती का मुजाहरा करते तो भी यह काम होता, बंद होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि इंडिया के ख़वातीन अदाकारों ने, अमेरिका में ख़वातीन अदाकारों ने यकजहती का काम तो किया, तुम्हारे हुक्मरान अब तक ये काम नहीं कर सके। खौफ में मुब्तला है, बुज़दिल है, ईमान से, रोशनी से, इश्क और मोहब्बत से, शहादत के जज्बों से इनके सीने खाली है। उन्होंने एक जिंदा आलमी इस्लाम को मुर्दा कब्रिस्तान बनाया है। इख्तितामी लम्हात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गजा मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बाइडन अमेरिका इसराइल के साथ हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम उम्मा को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के गली कूचों से पोस्टर फाड़कर किसको खुश करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस्लामाबाद में मौजूद हैं और गजा मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। देने का ऐलान करती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों में दमखम नहीं है और जो लोग ये काम करते हैं उनको सड़क पर लिटाकर, उनके कुपड़ियों पर डंडे बरसाकर अमेरिका को खुश करते हैं। मैं आलमी इस्लाम के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि अमेरिकी गुलामी या अल्लाह के गुलामी, दोनों में से एक का इंतखाब करो। आज फलस्तीन ने दुनिया को तकसीम किया है। एक तरफ शैतान अमेरिकी है और दूसरे तरफ रहमान और रब्बे जुल जलाल है। हम रहमान के हिज़ब के साथ है, हम मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह वो हमें पत्थर से नवा देगा। हमारे भाइयों, अमेरिका के बारे में खुद यहूदी फलासफर दानश्वर चुमुस्की कहता है कि ये एक बदमाश रियासत है। इन्होंने फिलिपाइन पर हमला किया, इन्होंने कोरिया पर हमला किया, इन्होंने जापान पर एटम बम बरसाए, इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, इन्होंने इराक पर हमले किए, इन्होंने लाखों और करोड़ों इंसानों को कत्ल किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस बदमाश अमेरिका के लिए अफगानों ने अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाया। आज हम देखते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद हमास के लोगों ने उनके गुरूर को, उनकी तकब्बुर को
خاتمے میں لایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت بدل جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالمی اسلام غداروں